ہماری قوم کے پاس علم نہیں ہے، آج ہماری بچیوں کے پاس علم نہیں ہے، اس بنیاد پر قوم کی بچیاں کبھی سیریل کی طرف جا رہی ہے، کبھی گناہوں کی طرف جا رہی ہے، کبھی ناجائز تعلقات کی طرف جا رہی ہے، کبھی بے پردگی کی طرف جا رہی ہے۔ قوم کی بچیاں بے پردگی کیوں کر رہی ہے؟ ان کے پاس علم نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے اگر وہ باریک اور پتلے لباس پہن کر کے نکلے گی تو ان کو عذاب کیسا ہوگا، ان کو پتہ نہیں ہے سر پہ جڑا باندھے گی بختی اونٹ کے کوہان کی طرح تو ان کا انجام کیا ہوگا۔ اگر ان کے پاس علم حدیث ہوگا، الجامعۃ الزہرا میں آئے گی، سنی مدارس میں آ کر کے ہماری قوم کی بچیاں علم دین حاصل کرے گی تو ان کو پتا چلے گا کہ اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دو قسم کی عورتوں کو جہنم کے اندر دیکھا ہے، لیکن ان عورتوں کو میں دنیا میں نہیں دیکھوں گا، میرے بعد لوگ ان کو دنیا میں دیکھیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جو دو قسم کی عورتوں کو آپ نے جہنم میں دیکھا ہے لیکن آپ ان کو دنیا میں نہیں دیکھیں گے، آپ کے بعد لوگ ان کو دیکھیں گے؟ آقا فرماتے ہاں، ایک عورت تو وہ ہے جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی، ایسی عورت کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے لیکن میں دنیا میں اس کو نہیں دیکھوں گا۔ صحابہ کو تعجب ہوا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، کوئی کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ اتنے باریک اور پتلے کپڑے پہنے گی کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آئے گا، اتنے باریک دوپٹے ہوں گے کہ سر کی سیاہی نظر آئے گی، اتنے باریک اور تنگ اور چست کپڑے ہوں گے کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی جسم کی رنگت جھلکتی بھی نظر آئے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب ایسی عورتوں کو دیکھنا تو سمجھ لینا کہ ان پر اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، عورتوں کو علم نہیں ہے، اس بنیاد پر وہ ایسا کر رہی ہے۔ جس دن ہم زیور علم سے ان عورتوں کو لیس کر دیں گے، جس دن ہم زیور علم ان خواتین اسلام کو عطا کر دیں گے، کیا کوئی بے وقوف ہے، کیا کوئی پاگل ہے کہ جو اپنے آپ کو جہنم کے راستے پہ لے جائے؟ یقیناً وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گی لیکن علم کے آنے کے بعد کوشش کرے گی۔ اسی طرح میرے آقا فرماتے ہیں، ایک عورت کو میں نے جہنم میں اور دیکھا لیکن میں اس کو دنیا میں نہیں دیکھوں گا، میرے بعد لوگ دیکھیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہوگی؟ آقا فرماتے ہیں اس کے سر پر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح جو ہے ایک چوٹی ہوگی، جڑا ہوگا اور وہ ایسے مٹک مٹک کر چلے گی جیسے اونٹ کی کوہان۔ آپ دیکھ لیں آج فلموں کے اندر سب سے بڑا فیشن ہیروائن کا اور عورتوں کا سیریل اداکارہ کا یہ طریقہ ہو گیا ہے۔ سب سے خوبصورت اور پسندیدہ دو چیزیں ہیں ان کی، یا تو بال کٹا کر مردوں کی طرح ہو جائے یا اگر بڑے بال ہوں تو سر پر ایسے جڑا باندھتے ہیں جیسے کہ اونٹ کی کوہان۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سر پر اس طریقے سے باندھنا کہ جیسے اونٹ کی کوہان اور اس کے بعد مٹک مٹک کر اتنا اتنا کر کے چلنا۔ ایسی عورتوں کو جب دیکھو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے ان پر جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، جب عورتوں کے پاس علم ہوگا تو وہ ایسا کرے گی؟ ہرگز نہیں کرے گی۔ دیکھو جن کے پاس علم تھا ان کی زندگی کتنی محتاط تھی۔ آج قوم کی بچیاں اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سن رہی ہے، رستہ چلتی ہے تو لمبی لمبی گفتگو کرتی ہے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کون کس سے بات کرتا ہے اور کیا بات کرتا ہے، اور مجھے اس کا حق بھی نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا اس لیے کہ قوم کی بیٹی، اس مسلمان کی بیٹی صرف اپنے باپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی بیٹی ہوتی ہے۔ میں قوم کی بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، گھر سے نکل کر کے کالج جانے تک کے اتنی لمبی گفتگو وہ کس سے کرتی ہے؟ اس لیے کہ وہ تو گھر سے نکل چکی ہے، بھائی سے مل کر نکل چکی ہے، ماں سے مل کر نکل چکی ہے، پوری رات اس نے ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ گزارا ہے۔ اب آدھی اور پون گھنٹے کی گفتگو گھر سے کالج کے دروازے تک کس سے کی جا رہی ہے؟ گھر سے لے کر کے مدرسے کی دہلیز تک کس سے کی جا رہی ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ چیز تمہیں دعوت فکر دے رہی ہے کہ قوم کی بیٹیوں کے پاس علم نہیں، اس لیے وہ ناجائز راہ پر چل پڑی ہے، کانوں میں ہیڈ فون لگا کر میوزک سن رہی ہے۔ جن کو زیور علم دیا گیا تھا، جن کو زیور علم سے مالا مال کیا گیا تھا، اس سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی شان کیا تھی؟ ایک مرتبہ ایک اونٹ
वाला अब ऊंट लेकर के रास्ते से जा रहा था, गली से ऊंट लेकर के गुजर रहा है। उस ऊंट के पैर के अंदर पाजेब मौजूद है, यानी घुंघरू वाले पाजेब मौजूद है। पैर के जेवर को पाजेब कहते हैं और अल्लाह अकबर घुंघरू वाले पाजेब मौजूद है। आज हमारे घरों में भी हम बच्चियों को पाजेब पहनाते हैं, घर की औरतें भी पाजेब पहनती है। ऐसा लगता है घर में औरत नहीं चल रही है, घर की मलका नहीं चल रही है, कोई ऊंटनी या कोई बकरी चल रही है। अल्लाह अकबर, कल जो है घुंघरू वाले पाजेब जानवरों के पैरों में डाले जाते थे और वो जानवर के पैर के पाजेब जो है, अल्लाह अकबर, वो एक जानवर ले जाने वाला, ऊंटनी ले जाने वाला पाजेब डाल करके, घुंघरू डाल करके जो है वो ले करके जा रहा है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा वो कहती है अपनी कनीज से कि उस ऊंटनी वाले से कह दो कि ऊंटनी को रोक दे, और ऊंटनी को रोकने के बाद फरमाया उससे कहना कि घुंघरू उतार ले, पाजेब से घुंघरू निकाल दे। अल्लाह अकबर, कनीज ने गई और जाने के बाद कहा कि उम्मुल मोमिनीन हुक्म फरमाती है कि आप अपनी ऊंटनी को रोक दे और उसके पैरों से घुंघरू वाले पाजेब निकाल दे। अल्लाह अकबर, जब पाजेब निकाल तो दिए, लेकिन ऊंट का मालिक आकर के कहता है, ऊंटनी का मालिक आकर के कहता है, उम्मुल मोमिनीन ये तो बताएं क्या जानवरों पर भी अब शरीयत का हुक्म लगने लगा है? अल्लाह के हबीब ने तो जानवरों पर शरीयत का कानून नाफिज नहीं किया, फिर आप जानवरों पर शरीयत का कानून क्यों नाफिज फरमाती हैं? उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया जानवरों पर कानून शरीयत में नाफिज नहीं कर रही हूं, मैं अपने आप की बात कर रही हूं। ये ऊंटनी के लिए पाजेब पहनना जायज और नाजायज दूसरी बात है, लेकिन इसके घुंघरू की जो आवाज इसके चलने की वजह से निकलती है वो मेरे कानों में आती है, और घुंघरू की आवाज मेरे महबूब मुस्तफा जाने रहमत को नापसंद थी, इसलिए मुझे भी नापसंद है। जो आवाज मेरे रसूल को नापसंद थी वो आवाज मैं अपने कानों से नहीं सुन सकती। ये किसकी वजह थी? हुजूर अलैहिस्सलाम की तरबियत का नतीजा, हुजूर अलैहिस्सलाम के दिए हुए इल्म का नतीजा। इसी तरीके से आप देखें, कौम की बच्चियां दुपट्टों को मफलर बनाकर घूम रही है, उनके पास इल्म नहीं है। वो डॉक्टर तो बन गई, वो वकील तो बन गई, वो टीचर तो बन गई, वो एजुकेशन तो हासिल कर चुकी, लेकिन अभी उनके पास सैयदा आयशा का जेवर नहीं, उनके पास सैयदा कायनात मलका फिरदौस से बरी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की हया अभी उनको न मिल सकी है, सहाबियात का जज्बा उनको न मिल सका है। इसी वजह से वो इस आवारगी के साथ जिंदगी गुजार रही है। अगर खवातीन को इल्म मुस्तफा मिल जाए तो उनकी जिंदगी कैसी होगी? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को जन्नत की बशारत दी एक मौके पर। यूं तो जन्नत की बशारत बहुतों को दी, लेकिन एक औरत को भी जन्नत की बशारत दी। किस मौके पर दी? एक औरत आई, देखो हुजूर की बारगाह में वो इल्म सीखती थी, बल्कि उससे पहले एक हदीस अर्ज करूं। एक औरत आई, अर्ज की या रसूलल्लाह, मर्द तो इल्म दीन सीखते हैं, जिहाद करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, और वो हम पे सबकत ले गए, हम इल्म कब सीखें? हमारे लिए भी तो कोई वक्त इनायत फरमाए। हुजूर ने फरमाया हफ्ते में एक दिन तुम लोग फला मकाम पर जमा हो जाना, और जमा होने के बाद मैं वहां तुमको तालीम दिया करूंगा। देखो अल्लाह के हबीब की बारगाह में सहाबियात का जज्बा क्या था? इल्म सीखने का। और जब वो महफिल सजी ना, हुजूर अलैहिस्सलाम कुर्बान जाए, वो खवातीन कितनी खुश नसीब होगी जिनको इल्म सिखाने वाले मुस्तफ़ा जाने रहमत हो और वो सीखने वाली हो। तो एक खातून ने खड़े होकर अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर एक सवाल करना है या रसूल अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान की, उस पर हुजूर ने फरमाया, उस पर उन्होंने एक सवाल कायम किया। आका ने यह फरमाया अगर किसी औरत के 3 बच्चे इंतकाल कर जाए तो वो उसके और जहन्नम के दरमियान आड़ बन जाएंगे अगर वो सब्र करे। तो एक खातून खड़े होकर कहती है या रसूल अल्लाह, अगर 3 न मरे और 2 ही मर जाए तो? आका फरमाते हैं जिसके 2 बच्चे इंतकाल कर जाए और वो सब्र करे तो उसकी माँ और जहन्नम के दरमियान वो बच्चे आड़ बन जाएंगे। सहाबियात खुद भी सवाल किया करती थी, मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, उन्होंने इल्म हासिल किया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और हुजूर से जो इल्म हासिल किया वही तो इल्म दीन है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, एक खातून आती है और अर्ज करती या रसूल अल्लाह, आज मैं आपसे एक भीख मांगने के लिए आई हूं। आका फरमाते बात क्या है? सरकार से उसने अर्ज की, आका मुझे मिर्गी का मर्ज है और मुझे मिर्गी आती है, आका मैं चाहती हूं कि मेरी इस बीमारी को आप दूर फरमा दें। आप तवज्जो करें, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबी आके कहती, आका मुझे मिर्गी का मर्ज है और मैं चाहती हूं कि ये बीमारी दूर हो जाए। इसका मतलब सहाबा का और सहाबियात का अकीदा यह था कि रसूल पाक सिर्फ नमाज पढ़ाने नहीं आए, बल्कि जहां नमाज पढ़ाने आए हैं वहीं पर वो हमारी बीमारियां भी दूर करने आए हैं, हमारी बलाएं भी दूर करने आए हैं, हमारी तकालीफ भी दूर करने आए हैं। लेकिन मेरे मालिक मुख्तार नबी ने क्या फरमाया? ए खातून अगर तू सब्र कर, ए खातून अगर तू सब्र कर
تو میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں تجھے جنت دیتا ہوں، جنت دوں گا تجھے اگر تو صبر کر۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو صبر کر لوں گی، اگر آپ مجھے جنت دیتے ہیں میں تو صبر کر لوں گی، لیکن اس مرغی کے مرض سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اصل تکلیف مجھے یہ ہے کہ جب مجھے مرغی آتی ہے تو میں اپنا ہوش کھو دیتی ہوں، مرغی آتی ہے تو میں اپنا ہوش کھو دیتی ہوں۔ توجہ کریں خواتین اسلام بھی غور سے سنیں، جب مرغی آتی ہے تو میں ہوش کھو دیتی ہوں، اور جب ہوش کھو دیتی ہوں تو میرا دوپٹہ گر جاتا ہے اور ادھر ادھر ہو جاتا ہے، میرا دوپٹہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور بے پردگی ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے مرض اگر رہے تو رہے، لیکن ایک چیز میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے حق میں اتنی دعا کر دیں کہ اگر مجھے مرغی آئے تو بے پردگی نہ ہونے پائے، کتنی بھی مرغی کی بے ہوشی ہو میرا دوپٹہ تشریف لیں، آپ ادھر آ جائیں، ادھر سے آ جائیں، ادھر سے آ جائیں، ایک بار درود شریف پڑھ آ جائیں، آ جائیں درود شریف پڑھ لیں۔ اہل بیت کے محبوں کے لیے زمین پہ جگہ نہیں ہے، دلوں میں جگہ ہے، آپ آ جائیں تشریف لیں، جلدی سے آ جائیں، درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبہ والہ وصحبہ اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، انہوں نے عرض کیا صحابیہ نے یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں کہ اب اگر مجھے مرغی آئے تو اس بے ہوشی کے عالم میں بھی، اس بے ہوشی کی کیفیت میں بھی میرا پردہ سلامت رہے اور میرا دوپٹہ ادھر ادھر نہ ہو۔ آقا کریم نے دعا کی، اس کے بعد ان کو مرغی آتی تھی تو بے ہوشی کی کیفیت میں بھی ان کا دوپٹہ سلامت رہتا تھا۔ اللہ کے حبیب کے پاس سے جب وہ جانے لگی تو سرکار فرماتے ہیں اگر دنیا میں کسی جنتی عورت کو دیکھنا ہے تو اس جانے والی عورت کو دیکھ لو۔ دیکھا یہ علم کی برکت تھی، قوم کی بیٹیوں کو علم دو، علم دین دو، جس دلچسپی کے ساتھ اسکول بھیجتے ہیں اس دلچسپی کے ساتھ مدرسہ بھیجیں۔ اور ہمارے شہر مالے گاؤں میں تو الحمدللہ عالمہ کورس کے لیے، قاریہ کورس کے لیے جو ہے وہ جگہ جگہ پہ مدارس قائم ہو گئے، اور میں کہتا ہوں لڑکیوں کے لیے ام المدارس یہ بڑا اہم کیا ہے، سارے مدارس مالے گاؤں میں، بلکہ میں کہتا ہوں پورے مہاراشٹر میں، پورے مہاراشٹر میں سب سے پہلے مدرسہ یہ قائم کیا گیا۔ ہمیں اس کے ساتھ دلچسپی ہے، اس لیے کہ سنیوں کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ جو دین و سنیت کا کام کرے ہم اس کے دست و بازو بنے، اور اگر دست و بازو نہیں بن سکتے تو کم از کم ہم کچھ جملے کہہ کر اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ یہ کامری صوفی رمضان صاحب یہ وہ شخص ہیں، یہ صرف ناظم اعلیٰ نہیں ہے، میں نے بہت ناظم اعلیٰ حضرات کو دیکھا، سب میرے سر کے تاج ہیں، لیکن یہ وہ ناظم اعلیٰ ہے، باورچی بھاگ جائے تو یہ باورچی بھی بن جاتے ہیں، گیٹ کیپر بھاگ جائے تو یہ گیٹ کیپر بھی بن جاتے ہیں، یعنی کہ ان کا حال یہ ہے، خالہ بھاگ جائے تو یہ خالہ بھی بن جاتے ہیں، یعنی ہر چیز جو ہے یہ بچیوں کو جو ہے محبت اور پیار کے ساتھ دیتے۔ خالہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام خالہ بچیوں کا کرتی ہے وہ یہ کام کرتے ہیں، یہ کتنی اپنی بیٹیوں سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ یہ مدرسے کی بچیوں کو پیار دیتے ہیں، اسی لیے مدرسے کی بچیاں اپنے باپ کو یہاں کر کے بھول جاتی ہے اور ان کو چچا چچا کہہ کر کے پکارتی ہے۔ یہ اپنا وقت گھر پہ کم دیتے ہیں، مدرسے میں زیادہ دیتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ یہ تناور درخت بن چکا ہے، لیکن اس کی بنیاد جس نے رکھی ہے آج ہم ان کو کیسے فراموش کریں۔ استاذ محترم زینت الاتقیاء محقق عصر حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ مفتی زین الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حسن اتفاق ہے کہ آج حضرت کے وصال کی تاریخ بھی ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس سال ان کے عرس کے موقع پر ان کے صاحبزادے نے اور ان کے ماننے والوں نے مجھے ان کے مزار پہ دعوت دی، لیکن کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں نے انکار کیا کہ میں اس سال دعوت قبول نہیں کروں گا، آئندہ سال آؤں گا۔ وہ لوگ شوال میں عرس کرتے ہیں، 7 شوال کو ہے نا، تو انہوں نے دعوت دی تو میں نے قبول یعنی کہ میں نہیں کر سکا مصروفیت کی وجہ سے، مجھے کچھ کام ہے ان دنوں، میں نے کہا کہ اس کے بعد آؤں گا، لیکن یہ ان کا روحانی فیض ہے۔ وہاں کے عرس میں شریک ہونے کے لیے معذرت کی اور یہاں کا عرس مجھے مل گیا۔ یاد رکھیں انسان جب کہیں نوکری کرنے کے لیے جاتا ہے تو نوکری کرنے والا انسان یہ کرتا ہے چلو یار پڑھاؤ، پڑھیں گے تو پڑھیں گے نہیں تو جائیں گے، یہ حال ہوتا ہے۔ بلکہ لوگ تو اتنی کنجوسی کرتے ہیں کہ جہاں نوکری کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو پڑھاتے نہیں ہیں،
کہ اگر وہاں کے لوگوں کو پڑھا دیں گے تو پھر اپنی دال روٹی کا کیا ہوگا. یہ حالات ہوتے ہیں عام طور پر, یہ کیفیت ہوتی ہے عام طور پر. بلکہ بچوں کو اتنا مارا پیٹا جاتا ہے, اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے کہ میں اپنے شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں, نہ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, نہ مہاراشٹر کی بات کر رہا ہوں, میں پوری دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں جہاں ایسا ہوتا ہے وہاں کی, کہ اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے کہ بچے اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے. یہ ظلم ہوتا ہے ان متعصب لوگوں کی طرف سے. اور جس وقت ریٹائر ہو جائیں گے اس وقت تو بوریا بسترا بھریں گے اور اپنے وطن کو لوٹ جائیں گے. یہ حال ہے. بلبلیں اڑ جائے گی, سونا چمن رہ جائے گا, یہ حالت ہوتی ہے. لیکن میں سلام کرتا ہوں مفتی زین الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کی روح پاک کو, ان پر کروڑوں سلام اور رحمتیں نازل ہوں. ایک چھوٹا سا دبلا پتلا وجود ہے, لیکن انہوں نے صرف نوکری نہیں کی. مالیگاؤں والوں, ان کی ملازمت کے نام پر ان کو تم نے جتنی تنخواہ دی ہے, بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, ملازمت کے نام پر, خدمت کے نام پر ان کو تم لوگوں نے مل کر, سب نے مل کر جتنی تنخواہ دی ہے, اس سے بڑی امانت الجامعۃ الزہرا کی شکل میں انہوں نے آپ کو عطا کی ہے. اس لیے کہ تم نے جو دیا ہے وہ ان کے پاس خرچ ہو گیا ہے, اور انہوں نے جو دیا ہے انشاءاللہ یہ قیامت تک باقی رہے گا.